آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان بچیوں کو زیادہ سے زیادہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جب ہم لوگ تراویح کے لیے مصلی پر جاتے ہیں، ہر سال تراویح سناتے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے کلیجہ کانپتا ہے، پھر بھی جو ہے قدم لڑکھڑاتا ہے، پھر ایک دو دن ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، تو پھر وہ جو ہے جب یہ ہر سال کا سلسلہ ہے۔ اور ان بچوں کا تو الحمدللہ پہلا شروع ہوا ہے، اور ان کا تو زبان کا لڑکھڑانا اور پیر کا کانپنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمت عطا فرمائے۔ اب جو ہے کیا ہے کہ یہ اس سلسلے کو تھوڑا بدلتے ہیں اور دوسری سلسلے کی طرف چلتے ہیں، تاکہ آپ کو چاشنی ملتی رہے، کبھی نمکین تو کبھی میٹھا کبھی کھٹا، اس طرح سے جو چاشنی بدلتی ہے تو لوگ زیادہ دیر تک دسترخوان پر رہتے ہیں، اور اگر ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو زیادہ دیر تک دسترخوان پر نہیں رہتے ہیں۔ لہذا اس چاشنی کو بدلنے کے لیے اب میں تقریر کرنے کے لیے علی رضا بن عبدالرشید کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے اچھوتے انداز میں تقریر سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ کرے، قلوب کو منور و مجلہ کرے۔ یہ علی رضا بن عبدالرشید کہاں ہے بھائی؟ وہ غیر حاضر کیوں ہے، جبکہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وقت سے پہلے اچھا ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پر اس سے بات کر دیا جا رہا ہے۔ بس جیسے مقررین کے لیے شعر بولا جاتا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ تو ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ चालू है रे حضرت محترم میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا اسلام رضا مصباحی صاحب قبلہ اور میرے اسٹیج اور میرے آواز سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد سلمہ کے پروانوں، بغض و رضا اور وعدہ کے دیوانوں، آئیے ہمارا سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینہ کے تاجدار، سرد جہاں مالک سوجا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باز بلند درود شریف اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد المعظم وجه الكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے میرے نبی کے لیے. کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے میرے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ میرے نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ میرے نبی کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا، اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جب وحی پر نوازا گیا تو آپ اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے ایسا مقام کسی کو نہ ہوا. تب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، ہم نے تمہارے دل کو متواضع کر اس مقام سے نواز دیا. فَقُلْ مَا آتَيْنَاهُ شَاكِرًا لَهُ عَلَى تَوْحِيدِهِ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ جو تمہیں نوازا گیا اس پر شکر کر اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ رہو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کیا محبت کی توحید کے ساتھ ضروری ہے، تو اللہ رب العزت شاہدہ ہے کہ ہم جب اللہ رب العزت شاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ امت کما خلق الجنة والنار والشمس والقمر والليل والنهار وقد ربي كل الأيام محمد صلى الله عليه وسلم وجنة الذي دافع في أقسام یہ سمجھ میں آ گیا تو مجھے سکتا ہے کبھی تو عظیم اور مذکر ہے تجربہ حقانیت کی شان سنیت کی جان بار احمد زکار علیہ السلام دوسرے کے آخری ٹھوکر پہ جب ہم کرتے ہیں دیوار سے کرتے ہیں وہ جو بات ہے تو کل جاتا وہ جو نہ ہو تو کل نہ ہو جان ہے جان کی جان مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، مدنی کی آمد، نعرے تکبیر. اور جیسے پولیسی بھی ہے لو جہاں کلمہ و ضرور کل کیا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنے روپے کی اصلاح نہ کرتا. اور غور کریے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار. زیادہ نہیں اپنے جسم کو دیکھ لے، آنکھ کان ناک بازو وغیرہ ایسی نعمت کی ساری کائنات کی قیمت نہیں کر سکتی. اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے مفت ہے اور اتنی عطا کی کہ کلام پاک کا ارشاد ہے وَإِنْ نِعْمَتُ وَيَسُوهَا اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. اب سوچیں کہ اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے. آخری کمال یہ ہے کسی نعمت میں اللہ رب العزت نے نہیں کہا اے انسان تجھے یہ نعمت کا تجھے پر احسان کیا، یعنی نعمتیں دی مگر حساب نہ کیا. اس نے بول کر جو شعور سے نوازا مگر حساب نہ کیا، ان لوگوں سے نوازا مگر حساب نہ کیا، آسمان کا سامنے لایا مگر حساب نہ کیا، زمین کا فرق ہوا مگر حساب نہ کیا، آسمان سے پانی بہایا مگر حساب نہ کیا، زمین سے زیادہ ہو گیا مگر حساب نہ کیا. چالیس نوازا مگر حساب نہ کیا، سورج کی روشنی نوازا مگر حساب نہ کیا، کیسے کی جماعت سے نوازا مگر حساب نہ کیا، پھولوں کی نگاہ سے نوازا مگر حساب نہ کیا، کیسے کی جماعت سے نوازا مگر حساب نہ کیا، دل دماغ سے نوازا مگر حساب نہ کیا، آنکھ لگی مگر حساب نہ کیا، آنکھ بھیا بھیا مگر حساب نہ کیا، ہاتھوں میں قوت سماعت مگر حساب نہ کیا، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت مگر حساب نہ کیا، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت مگر حساب نہ کیا، آنکھ لگی مگر حساب نہ کیا، حضرت علی جب بھیجا مگر حساب نہ کیا.
انہیں جو اللہ کو بھیجا مگر ایسا رہتا ہے، ابراہیم کو اللہ کو بھیجا مگر ایسا رہتا ہے، عیسیٰ کو اللہ کو بھیجا مگر ایسا رہتا ہے۔ اور جب سب کائنات میں عرش کی حدوں کا چکتا تجارہ آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا لا تمن اللہ علی المؤمنین اذ بعث بهم رسولا، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ اس پر رسول بھیجا، یعنی لوگوں نے بڑے فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے احسان جزا۔ چلیے جس آیت کریمہ کو میں نے نمائندہ تقریر بنایا اس کی محکمہ کلام پاک ارشاد لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تم میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، اور یہ جان لو وہ تشریف نہ لاتے رمضان قرآن ایمان گزے کے کائنات کے ذرہ بھر وزن نہیں آتا، ذرا برا کا وزن میں نہیں آتا۔ اب غور کریے تمام دنیا میں پوری دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، حضور علیہ السلام بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، یعنی کہ وہ جس مہینے میں آئے تو ہم مہینوں سے افضل، جو دین لائے تو ہم دینوں سے افضل، جو کتاب لائے تو ہم کتابوں سے افضل، جس شہر میں آئے تو ہم شہروں سے افضل، جس زمانے میں آئے تو ہم زمانوں سے افضل۔ ان کے صحابہ ہم صحابہ سب ان کے صحابہ ہم سب ان کے امتی ہم سب ان کا قانون الہی، ان کا کلام الہی، ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، ان کا بولنا اللہ کا بولنا، ان کا گھر اللہ کا گھر، جبھی تو اعلیٰ اعظم عظیم البرکت آشا امام احمد فاضل بریلوی پکار اٹھے باخدا خدا کا حکم یار جو وہاں ہو وہی آگے ہو، یار نہیں تو وہاں کلام پاک ارشاد عزیزٌ علیہ ما عنتم، یعنی تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کا گزرتا ہے، اور یہ حقیقت تکلیف ہمیں ہوتی ہے بے چین حوض خدا ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اذا کا امی وابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ اگر ہم نے حشر میں آپ کو تلاش کرنا چاہا تو کہاں کریں گے، اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا چاہا تو کہاں کریں گے؟ تو آقا جان امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مقام وہ ایسے ہوں گے جہاں پر میں مل سکوں گا۔ نمبر 1 جہاں میری امت کی اعمال توڑی جائے گی میں وہاں سے کھڑا رہوں گا، میری امت کی نیکی کم ہوگی میں اسے پورا کر دوں گا۔ صحابی نے اگر وہاں ملیں گے تو نے فرمایا میں حوضے پر کھڑا رہوں گا، میری امت پیاسے ہوں گے میں اسے حوضے کا جام پلاتا رہوں گا۔ صحابی نے کیا اگر وہاں ملیں گے تو نے فرمایا میں پرسکار سے کھڑا رہوں گا، سیدھے چپل سے بچے ہوں گے میں دعا کرتا رہوں گا یا رب ایسی امتی اے رب میری امت کو سلامتی گزار دے، آپ دعا کر کے پنچاتا فرمائیے کہ دعا کرنے والا سید الانبیاء ہو، کم کس چیز کا اے رسا پل سے آپ کی وجہ کر لیے اے رب سلیم کا دائم یہاں پر کم کس چیز کا، کم ہمیں نہیں کم ہمیں ہونا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتے، ہم تو کہتے ہیں کون بولتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی کم ہوئے کم ہمیں کم انہیں ہونا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتے، ہم تو کہتے ہیں کون بولتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کم ہمیں کم انہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، ہم تو کہتے ہیں واہ کیا جملے کرم ہے، چاہے تو جہاں تیرا نہیں سمجھتا ہی نہیں
ماننے والا تیرا کہ فرش والے اس شوکت کا علوم کیا جانے خوش روا عرض پہ اترا ہے تیرا تیرا کم ہمیں کیوں کم ہونا چاہیے جو کہتے ہیں نبی مر جب چلے مل چکے ہیں معاذ اللہ اب کم ہمیں کیوں نہیں کم ہمیں ہم تو بولتے ہیں کہ تو زندہ ہے وجہ یہ چشمی عالم سے چھپ جانے والے کم ہمیں کیوں کم ہمیں نہیں ہوگا فکر آباد اشارت حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم یعنی تمہاری بھلائی اور کمیوں پر رحم کرنے والا بڑا مہربان ہم غور کریں گے تمام دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے کوئی اپنے اولاد کو چاہتا ہے کوئی اپنے سکون کو چاہتا ہے مطلب ہر انسان کسی چیز کو چاہتا ہے پر آج اگر ہمارے آقا کے بارگاہ میں ہمارے آقا صرف ہمیں چاہتے ہیں انہیں جتنا پیار اپنے امت سے ہے اور کسی سے نہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اپنے امت سے اور کسی سے نہیں چلیے یہاں پہ آپ ایک واقعہ سنا چلوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سو رہے میرے نبی نمازیں پڑھ لی نمازیں اور تمام صحابہ نمازیں پڑھ لی مگر مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نماز نہیں پڑھی اور نماز نہیں پڑھی اور ڈوب گیا اور نماز قضا ہو گئی جب مولا کائنات نے دیکھا کہ نماز قضا ہو گئی تو آپ کے آنکھ سے آنسو نکل گئے جب نماز چھوٹی پھر آنکھ سے آنسو نکل گئے اور ان کی جان جو اتنی بات تھی کہ میرے نبی نے فرمایا من کنتم مولا آگے علی مولا کہ میں جس کا مولا اس کا علی بھی مولا ان کی شان جو اتنی بلند تھی پھر بھی اس کے آنکھ سے آنسو نکل گئے جب میرے مولا کائنات کے آنکھ سے آنسو نکلے نا تو میرے نبی کے چہرے انور پہ جا کے گر گئے جب میرے نبی کے چہرے انور پہ جا کے گر گئے تو میرے نبی کی آنکھ کھلی اور میرے نبی فرمانے لگے اے علی کیوں رو رہے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھ لی تمام صحابہ نے نماز عصر پڑھ لی مگر میری نماز عصر قضا ہوگا سب کی توجہ ہوگا جب میرے نبی نے یہ سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہوگا تو پھر میرے نبی نے سب کی توجہ ہوگا تو پھر میرے نبی نے علی کے لیے سلوک کر دیا کیا کیا علی کے لیے سلوک کر دیا آپ نعمت کا نام سنے ہوں گے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا جو اپنے آپ کو خدا بنایا کرتا تھا اس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور عرض کیے اور بولے اے نمرود اگر تم خدا ہو تو میرا رب سورج کو نکالتا بھی ہے اور ڈبوتا بھی ہے اگر تم خدا ہو تو سورج کو نکال کر دکھا وہ نہیں نکال پایا کیونکہ وہ خدا نہیں تھا حضرت ابراہیم نے کیا کہا سب کی توجہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میرا رب سورج کو نکالتا بھی ہے ڈبوتا بھی ہے یہاں تک سورج کو میرے نبی نے نکال دیا اب نبی کو کوئی خدا نہ سمجھے کوئی بڑا فرما رہا اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پیدا کیا تاکہ کوئی خدا سمجھے آپ آگے بول رہے تاکہ کوئی خدا سمجھے حلیمہ کا دل پہ اپنے مطلب کا پورا ہے تاکہ کوئی خدا سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو فقر و حیبر خندق میں پنجاب اسلام کو پورا کیا ہے تاکہ کوئی خدا سمجھے نہ جانے باہر کا کوئی ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تقبل ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے راہوں میں ہماری پیچھے بھی ہے تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اور رات ہی رات مکان سے جانا اس لیے بلوایا تاکہ کوئی اندر جیسا نہ سمجھے بہت سے لوگ ہوتے ہمارے معاشرے میں بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں جو لوگ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ کہاں ہو گئے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم کہاں پھول والے ہو کہاں پھول والا
تم کہاں سود والے ہو کہاں دودھ والا، تم کہاں آگ والے ہو کہاں دور والا، تم کہاں آگ والے ہو کہاں دھول والا، تم کہاں آگ والے ہو کہاں دور والا، تم میٹھے پانی میں ڈوبے جب پانی بھی کھڑا ہو جائے، تم میٹھے پانی میں ڈوبے پانی خراب ہو جائے، اور کھڑے پانی میں ڈوبے جب پانی میٹھا ہو جائے، اور جو اپنے محبوب ملاقات کر جائے، اور جو اپنے محبوب سے ملنے جائے تو ملاقات کر جائے، وہ اپنے محبوب سے ملنے جائے تو میراث کر جائے۔ میں اپنے بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں مجھے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہوگی مولا، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔